الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی احسن الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأہدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما پڑھو درود شریف سارے سنگ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی اقوالہ قاظماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام الرضا جواداً قفہ عند العطا ہادیاً الى سبیل النجات عسکریاً مع الغزات مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلیہ مجمعین۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس بات تو میں نے آج جلسہ دستار فضیلت ہے تو بات علم و علماء کی کرنی ہے، لیکن میرا ایک مزاج ایسا ہے کہ ہم بات شروع سرکار سے کرتے ہیں۔ علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، علماء کی برکت، یہی بیان ہوگا، مگر یہ جس کے سبب ہے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ شریف فرماتے ہیں یہ نعمت رب ہے کس کے سبب، یہ نعمت رب ہے، یہ آسمان کس کے سبب میں سماوات سبع ہوں، اردین سبع ہوں، یہ جتنے بھی بحور ہیں، یہ جتنے بھی اشجار ہیں، اوراق ہیں، اسمار ہیں، یہ جنان ہیں، ان میں حور العین ہیں، ان میں غلمان ہیں، یا پھر وہ عرش کو تھامنے والے ملائکہ ہوں، یا وہ وہی لے آنے والے جبریل ہوں، یا سور پھونکنے والے اسرافیل ہوں، یا کل انبیاء ہوں، یا رسل ہوں، یہ وجود میں بھی محتاج مصطفیٰ ہیں، اکتساب فیض میں بھی محتاج مصطفیٰ ہیں۔ نہیں یہ نعرہ لگانا ہے تو پھر سارے بولیں گل ساری، ہاتھ چک کے بولو گل ساری، اور زور دا بولو گل ساری، نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے دونوں بولیں لبیک 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 یا حضور ہی کی مٹھی میں کائنات ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا حضور نو تھے کل کے اللہ نے مٹھی وچ نہیں دیتی، حضور نو اللہ نے اودوں دا اختیار دیتا ہوئے جدوں اللہ نے نہ آدم بنایا تھا نہ خادم بنایا تھا، یہ دماغ میں رہے۔ اب یہ علم کی وسعت جس کو نصیب ہوگی وہی جانے گا نا، ہر شے محتاج مصطفیٰ ہے، جس پر لفظ خلق کا اجرا ہے، جس شے پر لفظ خلق کا اجرا ہے، یعنی جو مخلوق ہے وہ محتاج محبوب ہے۔ اور
اس کی حقیقتوں سے اعلیٰ حضرت نے کچھ پردہ ہلکا ہلکا اٹھانے کی کوشش کی ہے، وگرنہ یہاں تو کئی اعلیٰ حضرت بے بس ہیں۔ برداشت کر لو گے نا جملہ؟ یہاں کئی اعلیٰ حضرت بے بس ہیں، جہاں پر صدیق اکبر سے حضور یہ فرمائے لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی، وہاں اعلیٰ حضرت کیا کرے؟ اور صاحب یہاں کئی جامی، یہاں کئی رومی، یہاں کئی غزالی عقل کے گھوڑوں کو دوڑا دوڑا کے تھک کر عشق کے سمندر میں کود کر اپنا نشان کھو بیٹھے ہیں، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں تیری حقیقتوں کو خدا کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت عقل والا بریلوی فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت اور واجب میں عبدیت کہاں؟ یہ تو چھٹی نہیں ہو گئی عقل دی کہ اگر حضور کو ممکن الوجود کہو تو ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ممکن الوجود تو بندہ ہے، اور واجب میں عبدیت کہاں؟ واجب الوجود اللہ ہے۔ اور اگر حضور کو کہا جائے کہ حضور صرف بندہ ہی ہے تو پھر بندے دے بس وچ نہیں چند تروڑنا، پھر بندے دے بس وچ نہیں ہو چنو، بندے دے بس وچ نہیں سورجاں پیچھے پلٹانا۔ اور اے ذہن چ رکھنا، ایک باری تے حضور نے کہنا یا اللہ تو موڑ، تو کئی باری آپ حکم دیتا ہے سورج۔ صرف علماء کرام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشمس، حضور نے حکم دیتا سورج اٹھا۔ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف ونبان اللہ تعالیٰ بے وجوزے فی الدنیا والآخرہ، او جدہ نائی ایٹم بم میں بے ایمانہ واسطے غرق ہو جاتے۔ تو حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ درختان پھڑے تو پھڑ کے ٹورے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما حضور دے نال سرنا مان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی نزل وادیاں ابیض وذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقضی حاجتہ فاتبعتہ بإداوۃ من ماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹر پہ، تو میں پیچھے پیچھے لوٹا لے کے ٹر پہ آتا کہ حضور گئے، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرى شیئا یستتر بہ فإذا شجرتان بشاطئ الوادی فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى احداہما۔ حضور نے دعا بچو ایک دے کل گئے فاخذ بغصن من اغصانها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقادی علی بإذن اللہ تعالی فانقادت ماء كالبعیر المغشوش الذي يصانع قائد۔ کملی دنیا ریس کریں دی ڈولن، اللہ دے بندے ہو اختیارہ جو کچھ ظاہر ہے یہ قطرہ بھی نہیں۔ جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے ہے ساری زندگی، اور جو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنوی پڑھی، تو جو حضرت جامی عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ساری زندگی بیان کیتا ہے، تو وہ جو باب مدینہ العلم میں اتے ٹر جاؤ مولا علی نے جو بیان کیا، اور جو صدیق اکبر پاک نے حسن مصطفیٰ بیان کیا، اور جو جابر بن سمرہ اور جابر بن عبداللہ جڑیاں نے بیان گلنا کیتیاں، اے سارا کل بل ملا کے قطرہ بھی نہیں ہے سمندر مصطفیٰ کے حسن کا باقی ہے۔ جی سمجھ آ رہے ہیں؟ تو کہیں یہ فارغ التحصیل علماء کرے ہی نہ سمجھ میں نہ کہ سارا کچھ کتاباں بچے، ان کتابوں میں تو وہی کچھ لکھا گیا جو علماء کی سمجھ میں آیا، تو جڑا عبدالعزیز دباغ نو سمجھ آیا وہ تو جے سارا کچھ یہی ہوندہ ہے۔ تو غزالی کیڑے غزالی؟ امام غزالی، وہ جے 1000 کتاباں لکھن تو بعد پھر کچھ سکھن ٹر گئے،
یوسف نساج کے پاس کے کی لین گئے. آئے ہائے 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 ہائے. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان فعلم ثابت فی القلب فذلک العلم النافع. اے میرے بھراؤ غور فرماؤ. غلط ہے نا کوئی جو مجدد الافسانی فرماتے ہیں یہ سماوات سبع بھی، اردین سبع بھی، یہ کعبۃ اللہ بھی، یہ کل انبیاء بھی، یہ سارے رسول بھی، یہ جمیع الملائکہ بھی، یہ سارے ذل ہیں اس اصل کے جس کا نام محمد ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی جے؟ اور یہ انہوں نے کیوں لکھا؟ لکھنے والے جنا کوئی گنڈیریاں بیچنے والا نہیں. علم میں ظاہری میں بھی کامل، علم ظاہر میں بھی کمال. اور فرماتے کیا ہیں؟ یہ کلہم ظلال، یہ سب ظلال ہیں. اور اصلہم، ان کی اصل ذاتو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہیں بابا احمد رضا بریلوی فرماتا ہے کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل. ہون تو انہوں سمجھ آمنی ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. ایک آلہ حضرت بریلوی پلا ہوئے گلہ چار لکھ گئے، اجے تو کئی نہیں نے لکھیاں. ہاں جی اے پلا ہوئے انہوں نے گلہ چار کر گئے، نہیں تو خشک ملہ نے تو سانو نہیں سی چھڑنا. یہ تو شکر ہے عاشق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عاشقوں میں بھی کبھی کبھی خشک آ جاتا ہے کوئی اور پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ گلہ سن کے کہ حضرت سے تو ہمارا عشق محبت ہے، کوئی اور ہی بات ہے. تو ہم بھی بڑے کھلے دل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ توجہ سے سن لو. اصل الاصول بندگی سی تاجور کی ہے. اے باوے اونجی لکھ ماریا، اونجی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. اور اس تو پہلے جڑا کلام ہے غور کرو نا ذرا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ. اور میں نے اپنی پوری زندگی میں اعلیٰ حضرت بریلوی جی شیر جنا نہیں سکیا. بند اجڑیاں وچ سارے یہ گلاں سمجھاندے رہے، پڑ وچ جنہیں سمجھائی وہ دا نام احمد رضا ہے. وہ دوجا جنا کتھے ہے نا دے نال دا؟ دوجا جنا کتھے ہے؟ ادھر ادھر آؤ جی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اٹھو اٹھو اٹھو، ادھر دو میں کھلو نا، ادھر ادھر نیڑے آؤ، نیڑے آؤ. ادھر ہون رنگ تک ہے آئے عشق دی. اگر محفل جدوں عشق دی ہے اور دوئے کٹھے رلو یارا. اے 2 منٹ ٹھہرو، نیڑے آون دیو سنگی نو. اساں شیر تیار کر دے پے ہیں نا جی. عشق محبت، عشق محبت، کچھ ہاتھ کھڑے کر کے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. آپ سنیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کڑکڑا کے دیتے بابے انہاں کیا کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. یہ آپ کو حدیث شریف معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبہ. وہ بندہ جدوں کعبے نو پہلی نظر نال تکدا ہے تے گناہاں پچھلیاں تو بری ہو جاندا ہے، انج پاک ہو جاندا ہے جویں ماں اونوں اج ہی جمے. آپ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے. پوشیدہ ہو گئی تھی اعلیٰ حضرت سے یہ حدیث شریف. تو بابا جدوں جا رہا ہے مدینے شریف تے بندے آئے ہار پان واسطے جنا جی حج کرن جا رہے ہیں، حج کرن جا رہے ہیں، حج کرن جا رہے ہیں. تو کہیں پوچھیا پھر جی حج کرن جا رہے ہو؟ فرمایا طیبہ جا رہا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں مدینہ المنورہ شریف میں. اس کے تو ہے حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد، آئے ہائے ہائے ہائے، اصل مراد. اور سلام ہو اس بندے کی قبر پر ہے جیڑا لکھ کے اصل مراد، اصل مراد، اس کے طفیل، اصل مراد. ہاں جی اس کے طفیل، ادھر کعبہ اس کے طفیل، اصل مراد.
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور یہ نویں گل نہیں کہ کوئی بدعت نہیں پیدا کر دیتی ہے, نویں کہانی نہیں بنا دیتی اعلی حضرت نے. یہی کم سی صحابہ کرام دا نمازاں وچ تکنا حضور نو, قرآن دے 30 سپاریاں دی قسم ہے, چوٹیاں دے علماء بیٹھے ہوئے, مفتی بیٹھے ہوئے, بخاری سے ثابت کرتا ہوں. ہینج ہینج کر کے تک دے سن نماز میں. ایک بندے دی بھی نماز نہیں ٹوٹی, مصلی تک صدیق اکبر چھڑ کے پیچھے آ گئے. نہیں ٹوٹی نماز, وہ ٹوٹن دیندا ہے او جنوں تکیاں رب تعالیٰ دا جو قبلہ ہے. ہم پتہ نہیں کون سے دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے. ذرا انگوٹھے چوم لاؤ تو اتھے شرک بدعت دے فتوے, جو درود پڑھ لو نہیں کھلو کے نہیں سی پڑھنا, بہ کے پڑھنا سی تو بہ کے بھی پڑھنا سی, درود ابراہیمی پڑھنا سی, دوجا نہیں پڑھنا سی, ہینج نہیں کرنا سی, ہونج نہیں کرنا سی. سے کھچا جی کوئی یار منا. پھر ہم سے حوالے مانگے جاتے ہیں, کیڑی کتاب میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. ایک کتاب دا حوالہ کسی صحابی نے, انہاں قرآن نہیں جناب, قرآن وچوں نہیں دلیل ڈھونڈی. میں نے 30 سپاریاں دی قسم ہے پراو نہ انہوں رسول اللہ دے سامنے قرآن پیش کیتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کا حکم جو ہے اس سے ٹکرا رہا ہے. کئی ایسی مقامات ہیں جہاں بظاہر حضور علیہ السلام نے ارشاد جو فرمایا آیت میں کچھ اور ہے اور حضور نے کچھ اور فیصلہ فرمایا ہے, لیکن ایک صحابی کی ہمت نہیں, طاقت نہیں ہوئی, مجال نہیں ہوئی. مولا علی سمیت جڑا باب مدینۃ العلم ہے, جڑا گل نہ کوئی کر سکیا حضور دے سامنے, کیونکہ جانتے تھے کہ ہم تھوڑا ہی جانتے ہیں اس طرح جس طرح یہ جانتے ہیں. سمجھ آندیاں بھی ہیں گلاں میریاں. اللہ کرے آ جان, خدا کرے آ جان. اور میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو سرکار سرکار, انہوں نے کسی کی سنی نہیں. سرکار بس سرکار بس سرکار, اٹھیں تو سرکار, بیٹھیں تو سرکار, چلیں تو سرکار, سوئیں تو سرکار. قسم قرآن دی او کر بہ کے اپنی بچیاں نال گلاں کرن تے گلاں سرکار دیاں, تے زنانیاں نال گلاں کرن تے گلاں سرکار دیاں, تے ماں پیو نال گلاں کرن تے گلاں سرکار دیاں. اوڑھنا بھی سرکار, بچھونا بھی سرکار, سونا بھی سرکار, جاگنا بھی سرکار, دنیا سے جانا بھی سرکار. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. انہیں سکون نہیں ملتا تھا حضور کے بغیر. ایسا نہیں حدیثاں پڑھ لو بھائی سرکار ایک یہ گلاں پہ کر دینا, تساں ساڈے آقا نو تابعیاں نو آدھے صحابی وے, اور تساں سرکار نو تکیا نہیں ہے. اساں جڑے ہر ویلے انہاں دے عشق وچ گم آ, تانوں کی پتہ وہ تے گلی چ لنگ جاندے نے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلك من طيب عرقه. کرو گلا. وہ فرماتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ وسلم جس گلی چ لنگ جاندے نا, لنگ جاندے تو پیچھے آن والا بندہ اے جاندا سی کہ سرکار لنگے, حالاں حضور دے سامنے لنگے, اچھا بولو لنگے. وہ بندہ کیویں جان لیندا سی؟ حضور کے پسینے کی خوشبو سے. تو نبی پاک لنگ دیا کوئی پسینہ ہے وٹیاں تے نہیں سن سٹ دے جی, یہ لنگ دیا پسینہ اینج کر کے سٹنا. او نہیں او چلیا سمجھ کوئی گل. حضور لنگ جاندے سن اور پسینے سے پتھر معطر تھے, اور بعد میں آنے والا صحابی وہابی نہیں. وہ پہچان لیتا تھا کہ آمنہ کا لال گزر گیا ہے, تو کس طرح جان لیتا تھا؟ پسینہ مصطفیٰ کی مہک سے. ابر زمین ابیر ہوا مشک در غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. ادنا سی یہ شناخت, تے زور مارو, ادنا سی. کون بولو؟ ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے, ادنا
یہ حضور کی راہ گزر کی ادنا شناخت ہے، اور اعلیٰ شناخت تو کوئی عبدالقادر ہی جانے، او جڑا وٹیاں نال گل کر سکے او وٹے نو پوچھے شناخت کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی سرکار سرکار ہے، سرکار دے نال دا کوئی نہیں، نہ اہل بیت وچ کوئی ہے، نہ صحابہ وچ کوئی ہے۔ اوے تھلے دی گل پہ کرنا، پیچھے ٹر جاؤ، نہ نبیاں وچ کوئی ہے، نہ رسولاں وچ کوئی ہے، نہ فرشتیاں وچ کوئی ہے۔ جو ہیں وہ محتاج مصطفیٰ ہیں، بس مصطفیٰ تنے تنہا محتاج خدا ہے۔ حضور بس قاسم ہے، اللہ معطی ہے، پھر حضور معطی ہے، اور اولیاء قاسم ہے۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضور قاسم ہے، اللہ ہاں، اور پھر اولیاء قاسم ہے، اور مصطفیٰ معطی ہے۔ قاسم ہو کر حضور معطی ہیں، پھر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پھر قاسم ہیں۔ اگے لمبی گل ہو جائے گی، ورنہ پھر اگوں آپ معطی ہیں تو اگے پھر اگلے قاسم ہیں۔ ہاں جی، اللہ دی قسم نہیں پڑھتا، میں آدھا دوجی گل نہ کریے، سرکار ہی سرکار کیا کریں؟ بس دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ ایک دل یہی کہتے بس سرکار سرکار، یہی بات کیے جائے۔ پھر خیال آتا ہے اگر بھئی کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی موضوع ہوتا ہے، پھر اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ یہاں تو چونکہ حضرت سے ہمارا تعلق خاص ہے، اس بنا پر تھوڑا کھل کے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ جڑا کی زمین پر سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ تعالی کا زبردست فیضان جاری ہے۔ یہاں ایسا یہ جو آپ نظر آ رہے ہو نا، یہ میری محنت سے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ان عشاق کی محنت کا اثر ہے کہ جنہوں نے اپنا خون جگر اس دین کی خاطر بہایا ہے اور سینچا ہے اس گلستان کو، تب جا کر ذرے ذرے سے یا رسول اللہ کی صدا آتی ہے۔ سارے بولو، اور زور سے بولیے، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ اور خدا کی عزت کی قسم، میں نے حضرت قبلہ شیخ القرآن والحدیث حضرت سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چکوال والے، ان سے خود میں نے سنا ان کانوں سے، وچ مطلب ہے کوئی ذریعہ ضرور کوئی نہیں، میرے کان نہیں ذریعہ ہے۔ میں آپ ہی انہوں نے کل بہ کے انہوں کو سنے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ پڑھتے رہے نا، یہاں شاگرد خاص تھے حضرت کے، تو آپ نے فرمایا کہ زبیر شاہ صاحب چکوال والے، تو آپ فرماندے سن کہ قسم پاک پروردگار عالم کی، جب ہم حضرت سے حدیث شریف کا درس لیتے تھے نا، تو حضرت حدیث شریف پڑھاتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے، اور حدیث شریف کا درس جاری ہوتا۔ کہتے ہیں مجھے رب تعالیٰ کی قسم ہے، اکثر اوقات آپ نے نہ صرف حضور کی زیارت کی بلکہ ہم سب کو بھی کرا دی۔ بولو اور زور سے بولیں۔ تو خوے بدرہ بانا بسیار است، ہون جڑا منکر ہے وہ تو منکر ہے، وہ تکو نا کنکریاں کلمہ پڑھ گئیاں ہاتھ وچتے، منن والے منیا، انکار کرنا والے نہیں منیا۔ ختم اللہ علی قلوب، آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ان کے تو تیار شدہ بندوں کو ہم نے دیکھا ہے حضرت، آگے ان کے واسطے سے یعنی حضور شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ تعالی، جن کا آج عرس مبارک بھی ہے،
حضرت ان سے منسلک ہے، میں نے تو حضرت کو دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے ہن بھی اساں پورے پاکستان چ پھردے ہاں، علماء نو ملدے ہاں، ساری ہر طرف جاندے ہاں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جنہوں نے اس گھاٹ سے پیا ہے، جس گھاٹ کا نام چشمہ جامعہ غوثیہ رضویہ، جنہوں نے یہاں ان کی خوشبو ہی اور ہے، ان کی مہک ہی اور ہے، ان کا طرز ہی اور ہے، ان کا انداز ہی اور ہے، اور خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے خون میں سرخی سے زیادہ عشق مصطفیٰ بہہ رہا ہے۔ تو چلیے یہ پھر لوٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ سرکار جیسا کون ہے؟ آخر یہ سارے جڑے یہی گل کرتے پے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی گل کرتے مڑ کے وہ آدھے ممکن میں یہ قدرت کہاں تو واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، حیران ہوں یہ بھی ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہوں آگے کے لفظ ہے پھر نہ ممکن الوجود نہ واجب الوجود، تو تیسری دسو نا کیڑی ہے جیڑا وہ آدمی یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں، کچھ تو ہے، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا کمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، تو اگے ایک میرے واسطے انہاں ایک گل فرمائی ہے، تو جے تسی سارے شامل ہو تہاڈی مرضی، اور سنو وہ جڑی گل انہاں فرمائی ہے وہ سن لو، وہ میرے جے کمینے کتے کمتر نالائق نکھٹو بالکل پوری کائنات میں کم تر بندے کے لیے انہوں نے فرمایا ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا، تو دین کی رحمت نے صدا، دین کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہوں سانو پاویں بندے جو مرضی ہے پہ سمجھن، اصل جو سانو کٹی جے احمد رضا پاک دی ملی ہوئی ہے، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ معراج دی گلاں بھی بیان کر دیا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا اے عقلاں نال حضور دے مقامات دا تعین نہ کرو، یہ عقل وچ کیڑی طاقت ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ کا ادراک کر سکے، عقل تو قسم ہے پاک پروردگار عالم کی، عقل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوشت تھا نا جس کا نام یافور تھا، عقل ساری زندگی دوڑا لو تم اس کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے، جو رب نے اس کو علم دیا تھا اسے نہیں سمجھ سکتے، عقل نہ دوڑاؤ۔ تبھی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، معراج کی بات کرتے کرتے وہ مہینہ ہے تو بیچ میں ایک بات کر دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑھے یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، جہاں جہت کو لالے پڑے ہوئے ہیں آپ بتائیں گے کدھر گئے تھے، تو بچوں گال بچلی تھوڑی جی کھولی بھی ہے، انہاں کیا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی تو کوئی نواں نہیں کم ہویا، پرانا ہی کم ہے۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر ہیں آئے، اگر حضور پہلی باری عرش پہ گئے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں تساں جی آکھو بھئی اے وہی مولی صاحب ہے جڑا پچھلے سال آیا سی، پھر تو جھوٹے ہو کہ سچے، پہلے میں آیا کہ نہ آیا، تو جی آکھو یہ وہی ہے تو پھر سچے ہو نا، تو جی میں پہلی باری آیا ہوں تو پھر کہہ سکتے ہو یہ وہی کیا بولو، تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم وہی قدم خیر سے پھر آئے، اساں رولا پہ پاندے آئے گئے اعلیٰ حضرت پہ فرماتے پھر آئے
آپ کچھ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، اور جان لو اس بات کو، کم از کم اتنا ایمان رکھو کہ حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بے مثل ہیں اور یہ جو علماء کی عزت و شان ہے یہ کیوں ہے؟ سبب بتلاؤ۔ سادات کی عزت ہے کس کے سبب؟ اور علماء کی عزت ہے کس کے سبب؟ سبب تو سرکار ہے۔ تو سب ہمیں جتوں مرضی ہے سو گز رسا سرے دے گنڈ، جتوں مرضی ہے گل گما پھرا کے لے آؤ، گل ساری سرکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جس بندے نے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے ارادہ کیا اور چل پڑا علم حاصل کرنے کے لیے، ایتھے مدرسے جی آمنے واسطے ارادہ کر لیا ٹر پیا، اجے اپڑیا بھی پھر بولو اور تساں تے ایک ہو گیا اس جگہ دا کی نہ ہے ذرا اس خطے کا شہر ہی ہے خاص ہے۔ تو گھر سے کوئی بندہ نکلتا ہے جناب، کسی گاؤں سے نکلتا ہے حضرت صاحب کے مدرسے کی طرف آنے کے لیے، تو رستے میں جو کوئی بندہ پوچھے کتنے چلے ہیں تو وہ یہی کہے گا جناح والے مدرسے جی ہیں، سرکار فرما رہے ہیں جنت کے رستے پہ جا رہا ہے۔ کدھر جا رہا ہے؟ جنت کے رستے پر۔ حضور فرما رہے، شک نہیں کرنا۔ اور فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا ہے، ہم نے فلانے کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ ہم نے مصطفیٰ کا پڑھا۔ حضور پہ فرمانے اے جنت کے رستے پر چل پڑا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور جدوں وہ ٹردا ہے تو وہ دے پیراں تھلے فرشتے پر بچھا لیتے۔ کیا بچھا لیتے؟ اس طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھا لیتے ہیں۔ اور پھر ان العالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ عالم بنتا ہے تو اس عالم کے لیے اللہ سبحانہ کی آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اگر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے، وہ توبہ کرے یا نہ کرے، اے نوٹ کرے پوائنٹ، وہ توبہ کرے اور توبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتا، چونکہ جتنا بڑا عالم ہوگا استغفار زیادہ کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ عالم جتنا مضبوط ہوگا کیا کرے گا؟ وہ مستغفر ہوگا، بلکہ مستغفر فی وقت الاسحار ہوگا۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن وہ کرے توبہ یا نہ کرے، استغفار کرے نہ کرے، آسمان کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر میں چلنے پھرنے والی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ دسو اساں اپنی اپنی شکل تک کہاں شیشے وچ بھئی ساڈا تذکرہ سمندراں دیاں مچھلیاں کرن، ساڈا تذکرہ آسمان دے فرشتے کرن، ساڈا تذکرہ جنگلاں وچ پھرن والے چیتے تے شیر کرن، تے ساڈے لئی مغفرت دی دعا کرن، پر گل تیری نہیں نا، گل ساری سرکار دی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور آپ علماء کو ہلکا نہ جانے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو علماء کو ہلکا جانے۔ یاد رکھنا یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ جو آپ کے پاس ہے، یہ پیسہ میراث انبیاء نہیں ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، بلکہ گاڑیاں ہیں، لیکن یہ میراث انبیاء نہیں ہے۔ میرا بنگلہ ہے، میراث انبیاء نہیں ہے۔ اگر میرے پاس یہ گھڑی ہے، یہ میراث انبیاء نہیں ہے۔ اور یہاں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہو جس کے پاس کرایہ بھی نہ ہو اور وہ عالم ہو، وہ وارث انبیاء ہے۔ تو کیا نبیوں کے وارث کو ہلکا جاننا چاہیے؟ اونچا بولو سارے۔ یہ اتنا مضبوط پروپیگنڈا ہے یہود و نصارہ کا کہ تم کو بدزن کر دیا جائے مدارس سے،
اور تم کو بدظن کر دیا جائے ان سارے مدرسوں سے جن میں قال رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. اور نوبت آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سکولوں کی حالت دیکھ لو اور مدرسوں کی دیکھ لو. آئنسٹائن کے طریقے پڑھائے جاتے ہیں, ہٹلر کے متعلق ابحاث پڑھائی جاتی ہیں, وہاں مارکونی کا درس دیا جاتا ہے, اور جہاں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں یہاں رحمت للعالمین کا فرمان جاری ہوتا ہے. تو تمہارا ذہن کیسے بنایا گیا؟ ابھی بھی کتنے مجمع میں بندے بیٹھے ہوں گے, جب میں یہ اس طرح کی گفتگو میں بھی شروع کر رہا ہوں تو بندے کہیں گے تکو جی یہ مدرسے دے چندے واسطے شاید بول رہے. یہ کتنا بڑا خناس کا وسوسہ ہے کہ یہ جو لوگ انبیاء کے وارث ہیں ان کی توثیق کرنی چاہیے اور ان کی تائید کرنی چاہیے یا تردید. اور پھر بتلاؤ جب بھی دین پر حرف آتا ہے میدان وچ کون نکلتا ہے؟ کون سا ایم پی اے ہے آپ کا, کون سا ایم این اے ہے آپ کا؟ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو ٹنگا بھی نہیں سن, ویل چیئر تے بندہ سی, وہ نکل کے اسلام آباد پہنچ گیا تو تواڈے باقی وزیر مشیر کتنے سن؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بتلاؤ کیا اسمبلی میں کوئی کافر تھا؟ اچھا بولو جی. اے جڑے ساڑے کئی پیران دے پتر نے صاحبزادے نے, ناراض نہ ہونا, بالکل ناراض نہ ہونا اگر کوئی ادھر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اس بعد میں میری تقریر سن لے. صاحبزادگان تھے لیکن غیر عالم نہیں تھے, اور جو کچھ علماء ہیں وہ بکے ہوئے تھے, وہ میراث انبیاء پانے والے نہیں تھے. جو میراث انبیاء پانے والا تھا اس کی ٹانگیں نہیں تھی مگر اس کے پاس میراث تو تھی نا. اور یہ حدیث شریف ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. حضور نے فرمایا علماء کی مثال زمین میں اس طرح ہے جس طرح آسمان کے ستارے. زور داکھو سبحان اللہ. ایک کرسیاں دے بیٹھے بابے بھی تو سارے مل کر آکھو سبحان اللہ. جب ان کی شان بیان ہو رہی ہو تو تسا بھی آکھو جی سبحان اللہ. یہ علماء کی مثال دینے والا کون ہے؟ اونچا بولو. یہ نہیں کہ کوئی میں یہ جڑیاں گلاں کرنے لگ رہے ہیں تو میں کوئی حضرت صاحب کو طے کر کے نہیں آیا. پوچھ لو سامنے بیٹھے ہوئے بھائی میں نے اتنے نوٹ دیو گے تو میں یہ گلاں کراں گا. میں کیا تو میری اوقات کیا ہے؟ جنہ دی شان آمنہ دا لال بیان کرے گل مک نہیں گئی ہوئے. اور شان کس کو سنائی جا رہی ہے؟ صدیق و عمر و عثمان و علی کو. میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں, ہر اس عالم کو جو ہے عالم ربانی, جس کے پیش نظر یہ دنیا کتی نہ ہو, صرف زلف مصطفیٰ ہو. وہ عالم ربانی ہوش کرے کہ اس کا مقام کیا ہے. ارے آپ کا ذکر حضور کریں اور وہ بھی صحابہ میں کریں, وہ بھی مسجد نبوی میں کریں, اور پھر اس طرح کریں کہ سارے سن کر آش آش کر اٹھے. فرمایا یہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں علماء, اور فرمایا یؤتدا بہا فی ظلمات البر والبحر. یہ سمندروں میں چلنے والے اور خشکیوں میں چلنے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہ کا تعین کرتے ہیں. فرمایا اور زمین میں زندگی گزارنے والے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تعین علماء کی گفتگو سن کر کرتے ہیں. یہ علماء کی شان ہے. اور حضور نے فرمایا جس دیڑے اے علماء نہ ہوئے, جس دیڑے اے علماء نہ ہوئے, فرمایا فَإِذَّن تَمَسَتِ النُّجُومِ أَوْشَكَ أَن تَدِلَّ الْهُدَى.
اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ گمراہ ہو جاتے. اے اگر اے ترنا نہ دیتا جاندہ باہر علماء نہ نکل دے, کئی شہید نہ ہوں دے, ڈنڈے سوٹے نہ چل دے, دسو یہ ختم نبوت والا مسئلہ حل ہو جاندہ؟ اچھا بولو. حفاظت کرنے والا حضور کا اللہ ہے, لیکن اللہ نے آگے سبب بھی رکھے ہے. مولا علی کے کوئی حضور محتاج نہیں تھے محتاج, لیکن مولا علی سبب تو ہے نا حضور کی ناموس کی حفاظت کا. توجہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں فرمایا اے خدا را تیغ و اے اندام احمد را سپر؟ یہ مولا علی کے لیے فرمایا ہے. مولا علی دا بھی ذکر بھی سن لو, رجب دا مہینہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں, فرماتے ہیں اے خدا را تیغ, اے اللہ دیئے تلوارے, اے اللہ دیئے و اندام احمد را سپر, تو خدا کی تلوار ہے. تلوار سے کیا کرتے؟ دشمنوں کٹ دیں. سپر کہتے ہیں ڈھال کو. کسے کہتے ہیں؟ سوبی جی پڑھے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا نیڑے کرنا. کسے کہتے ہیں؟ وہ ڈھال تک کی ہے, کنج دی ہوندی, گول بھی ہوتی ہے, چورس بھی ہوتی ہے. اگے پھڑ کے کر دیں, جدوں کوئی تیر آوے, جدوں کوئی تلوار آوے تو اگے کری دیئے, وہ دیتے لگ دیئے تو بندہ بچ جاندہ. اینجی ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہہ رہے ہیں ذرا سننا. اے خدا را تیغ, اے علی تو اللہ کی تلوار ہے, وہ اندام احمد را سپر, اور آمنہ کے لال کی تو ڈھال ہے. اچھا جی, جڑا اہل بیت نال پیار نہ کرے ہے وہ بھی حرام دا. لہذا اچھا آنکھو سبحان اللہ. اور پھر بلے اے تو انہوں قیامت دیڑے ہیں قدم نہیں پٹن دینے نہ لگا. نبی برزت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ینعقد قدما. وہ اصلی تہاڈی طرف یہ سوچتے توجہ کرنا کوئی غلطی ہوئے تو دور ہو جائے. لا نہیں ضروری ہے, حاضری ہے نہیں ہوندی ہے. لا ینعقد قدما عبد. اے نالے حضرت نے فرمایا نا بھئی ادھر منہ کرتے ہون تک ہے جڑی میں حدیث شریف سنا تھا مجمع نے پاویں سنی پہلی باری ہوئے, پھر دسو وجہ کی ہے. اے سنے جی, لا ینعقد قدما عبد. کوئی بندہ دو پیرانوں ہیں جلا بھی نہیں سکے گا قیامت لے دیڑے. حتی یسأل عن اربعۃ, جب تک اس سے 4 باتیں پوچھنے لی جائیں. 3 میں 10 دواں چوتھی تو سنداز دے ہو. چلو واہ واہ سبحان اللہ. اے حدیث شریف 3 میں بتاتا ہوں, چوتھی آپ بتاؤ, پھر پتہ لگے گا علی کون ہے. صدیق پہ ہماری جان قربان, عمر پہ ہماری ماں باپ قربان, عثمان غنی پر ہمارا سب کچھ قربان, تے علی پر ہماری نسلیں قربان. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور ہاتھ چک کے بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا جی, لو جی کتنیاں گلاں جی, ہاتھ اتے کر کے دیکھنا. قدم نہیں اللہ نے پٹن دینے, کھلو جاؤ تھے. یاد رکھنا نہ ہم رافضی ہیں
نہ ہم خارجی ہیں، ناسبی بھی نہیں، ناسبی و خارجی بھی نہیں، رابضی بھی نہیں۔ جو ذکر صدیق و عمر و عثمان پہ ماتھے پر شکن لائے، شجرہ اس کا بھی نجس ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر سن کر چیب جمی ہو جائے، پاکی ادھر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو لو جی، اور یہ جتنی شان تو اڑی علماء دی بیان کی ہے نا جی، یہ مولا علی نے، یہ بھی پہلے سن لو، تاں میں حضرت علی دا ذکر لایا بچ۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پگڑی شریف والی سرکار ذرا ادھر توجہ کرو، تہاڈی شان بیان ہون لگی ہے۔ اے جی 5ویں 6ویں سال پڑھ دیں۔ اللہ اللہ مولا علی فرماتے ہیں العلم افضل من المال بسبعۃ اوجہ، علم مال سے افضل ہے، علم پیسے سے، روپیے سے، دولت سے، سونے چاندی سے، تے اے افضل ہونے دیاں جڑیاں مولا علی نے وجہ بیان کیتیاں نو کتنیاں نے؟ بے سبعۃ اوجہ، انہاں وچوں پہلی وجہ آپ نے یہی بیان کیتی جڑی ترمذی وچ حدیث شریف وچ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بعز وافر۔ حضور نے فرمایا علماء نبیوں دے وارث نے، تو نبی دینار تے درہم نہیں چھڑ دے، بلکہ وہ اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں، جس کو جتنا ملتا ہے وہ اتنا بڑا وارث ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو محدث اعظم پاکستان ہے یہ بڑے وارث ہیں، اور ان سے بھی بڑے وارث احمد رضا بریلوی ہیں، پھر آگے احمد رضا بریلوی سے بھی اوپر بڑے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی اوپر بڑے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وارث ہیں حضور کے، جن کے سینے علم مصطفیٰ سے بھرے پڑے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اولھا، 7واں بچوں پہلی وجہ، 7واں بچوں پہلی العلم میراث الانبیاء، پہلی وجہ یہ ہے، اے جڑی حدیث سنائی وہ دے مطابق فرما رہے ہیں، اور علی حدیث سے آگے پیچھے کیسے جا سکتے ہیں؟ 7 چیزوں میں جو پہلی چیز ہے علم، وراثت انبیاء۔ سبحان اللہ، ایڈوکیٹ صاحب مبارک ہو آپ کو، میری نظر معافی دینا، مجھے میں آخر میں نے دیکھا آپ کو، اللہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ فرمائے، اور آپ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کے دست و بازو بن جائیں، ہاں اور مزید ہو جائیں، اور یہ آپ جیسے عشاق جو ہیں اگر وہ یہاں دست و بازو بنیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتری ہوگی۔ چونکہ ابھی جو میں 7 بجے بیان کرنے لگا ہوں وہ سنیے، اور وہ میں کون ہوں؟ میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، کرنے والا اصلی بیان کرنے والا تو مولا مرتضیٰ ہے، اور نہیں وہ بھی ذل ہے، اصلی نور تو مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا جی، پہلی جی العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ، علم وراثت ہے انبیاء کی، اور مال وراثت ہے فرعونوں کی، فراعنہ کس کی؟ فرعونوں کی۔ کس کی؟ فراعنہ جمع ہے نا۔ اچھا جی، دوسری وجہ وثانی العلم لا ينقص بالنفقہ، جتنا مرضی ہے علم سکھاؤ کٹدا نہیں۔ میں تقریر کر رہے ہیں، کیڑی شے کٹ رہی ہے؟ اچھا بولو۔ اور پکی پی ہوندی، اور ودی پئی ہے، کٹدی۔ العلم لا ينقص بالنفقہ والمال ينقص،
اگر تہاڈی جیب 1000 روپیہ ہوئے تو تسی 500 روپیہ ایتھے کسی نو دے دیو تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ کٹ گیا نا. تو اگر علم آپ کے پاس ہو, آپ ابھی تک مجھے یاد ہے با جارت اسم مضاف تے اللہ موصوف تے رحمان صفت اول تے رحیم صفت ثانی میں ایڈنجر سے گیا اجے تک میں نہیں بھولیا. تو بلکہ جتنی واری میں دہراندا ہوں اتنے کم اور پکا ہونا چلا جاتا ہے. ایک عالم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 100 بندوں کو سکھا دیتا ہے تو وہ 100 بھی روشن تے عالم وچ بھی کمی نہیں, بالکل انج جی میں دیوے تو 1000 دیا بالو, پہلا بھی روشن تے آخری بھی روشن. گل سمجھ آ رہی جی نہیں؟ تیسری بات آپ نے فرمایا والثالث, تو تیسری گل کیڑی ہے؟ فرماتے ہیں یحتاج المال الی الحافظ. یہ جڑا مال و دولت ہے نا یہ محتاج ہوتا ہے محافظ کا. کس کا؟ مطلب ہے تواڈے کول جے واہ واہ سونا شونا ہوئے مال و دولت ہوئے تو تساں تجوری وچ بھی رکھو, تو تجوری دے کم از کم محتاج ہوئے, پھر نال گارڈ گوڈ دے بھی محتاج ہوئے. تواڈے کول کتنے گارڈ نے مفتی صاحب؟ مولا علی فرماتے ہیں وَالْعِلْمُ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ, مال محافظ کا محتاج ہے, علم خود عالم کا محافظ ہے. والرابع, تو چوتھی وجہ کے بیان کی تھی علم دے افضل ہون دی. آپ فرماتے ہیں اذا مات الرجل یبقى مالہ, جدوں بندہ فوت ہو جاندہ ہے وہ دا مال وچ بڑھدا ہے قبر اچھا بولو نال جاندا ہے وہ پیچھے چھڑ جاندا ہے, اودے تے بھی جھگڑے چگڑے ہی ہوندے نے. مگر فرمایا والعلم یدخل مع صاحبہ قبرہ, علم بندے کی قبر میں ساتھ جاتا ہے. وجہ کتنیاں ہو گئیاں؟ والخامس, اور پنجویں سن لو. پانچویں وجہ یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں العلم, صاحب تشریف لا رہے ہیں ہاں جی, نعرہ رسالت. قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں, ڈاکٹر خورشید صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب پانچویں وجہ کیا ہے؟ پانچویں وجہ سنیے, سارے بولو جی, سارے بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک ہو رہی تھی, اونچا بولیں. خامس کیا تھی کہ المال یحصل للمؤمن والکافر والعلم لا یحصل الا للمؤمن. مال کافر کے پاس بھی ہوتا ہے اور مومن کے پاس بھی, اچھا بولو, مومن بھی مالدار ہو سکتا ہے اور کافر بھی. مگر فرمایا والعلم لا یحصل الا للمؤمن, لیکن علم سوائے مومن کے اس کی تحصیل کسی اور کے لیے نہیں ہے. کتنی وجہ ہوئی ہیں؟ چھویں سن لو. والسادس, فرمایا چھٹی وجہ یہ ہے جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال. سارے لوگ محتاج ہوتے ہیں اپنے دین کے معاملات کو سمجھنے میں عالم کے, لیکن صاحب مال کے محتاج نہیں ہوتے. وہ ایمانداری نال گل دسو, سارے جتنے بیٹھے ہو, تو انو جے نکاح دا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تو کتنے جاندے ہو؟ ایم پی اے کول, ایم این اے کول, وزیر کول. تو انو روزے دے مسئلہ زرداری دسے گا, عمران خان دسے گا, شہباز شریف دسے گا, یا مفتی صاحب دسن گے؟ ہے تو حضرت ایک لطیفہ ہی ہے, جناب دی آمد تے تحفہ تن پیش کردا, میں اے اروائی تے نا
ایئر وائی ٹی وی تے میں پروگرام تے گیا رمضان شریف دے مہینے وچ تے روزے دے ٹائم رہ گیا تھوڑا سویرے. اچھا ٹائم تھوڑا رہ گیا, اساں بیان کرنا سی, انہاں اپنے کوچے پوچھے شروع کیتے ہوئے جناب لگے ہوئے پروگرام. ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا. میں وہ ایک ادیب ہے وہ جس نے وہ نعت بھی لکھی ہے, کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر سبھی, وہ کول میرے بیٹھے ہے. تو میں کہا یار خدا دیا بندیا ٹائم تھوڑا رہندا ہے تے انہاں ٹی وی والے دی مت ماری ہوئی ہے بھئی سانو یاد بلانا نہیں سی, یاد سانو بٹھان. اس آخیا قبلہ مطمئن رہیے, انہاں دا پیو بھی پروگرام سٹارٹ نہیں کر سکتا جب تک تساں انہاں دسو روزہ کیا ہوتا ہے. انہاں آگیا فرسٹ ڈے ہے رمضان دا, جناب نے جا کے دسنا ہے بھئی روزہ کسے کہتے ہیں, پروگرام تا شروع ہونا ہے. اے مولا علی دی چھٹی وجہ سمجھ آئی جے. فرمایا جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال. اگر کوئی ارب پتی بندہ بھی ہو تو لوگ اس کے محتاج نہیں ہوں گے معاملات دینیاں سمجھنے میں, بلکہ اگر کوئی ٹوٹی ہوئی چھت میں مفتی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو تو مسئلہ اسی سے پوچھا جائے گا. اور 7ویں وجہ جیڑی مولا علی نے بیان کی تھی ہے وہ بھی سن لو. اے ذرا یاد رکھنا, شانہ دیکھو مولا علی کی بیان پہ کر دیں. فرمانے نے والسابع, اور 7ویں وجہ یہ ہے العلم یکور رجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعو. اے جی 7ویں وجہ. فرمایا جو علماء بیٹھے ہیں آپ سنیں خوشخبری. فرماتے ہیں علم کی بنا پر اللہ علماء کو پل صراط سے پار گزار دے. پل صراط سے قیامت کے دن گزرنے کا زبردست سبب علم ہے. فرمایا تو مال جتنا مرضی ہوئے اے پل صراط تو گزرن دے وچ رکاوٹ پیدا کرے گا. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ علم کی فضیلت کتنی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ 4 چیزیں جو میں نے بیان کرنی تھی وہ بس بیان کرتا ہوں کہ 4 چیزاں تو بغیر تواڈے قدم اتھوں اللہ نے تانوں پٹن. اچھا ذرا بول سو بٹوڑ. لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن 4. 4 چیزیں تم سے پوچھی جائیں گی اور ان میں سے پہلے پوچھا جائے گا تیرے جسم کے بارے میں, ان جسدہ فیما ابلاہ. یہ جو تم نے اپنا جسم بوسیدہ کیا ہے کس طرح کیا ہے. ان عمر ہی, دوسرا تیری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیما افناؤ, اس عمر میں تو نے کیا کیا, تیرے کام کیا تھے, کوتک کیا تھے, کار کیا تھے, کاج کیا تھے. کتنی مرتبہ تو نے ہمارے احکامات کو توڑا اور کتنی تو نے ہمارے محبوب سے محبت کی. کب کب تو نے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی, کب تو نے ناموس صحابہ کی حفاظت کی, کب تو نے ناموس اہل بیت کی حفاظت کی. یہ ساریاں گلاں پوچھیاں جان. کتنیاں گلاں ہو گئیاں؟ 2. تیسری گل ان مال ہی, تیرے مال کے متعلق پوچھا جائے گا. من این اکتسبہ, تو نے مال کمایا کیسے. وفیما انفقہ, خرچ کہاں کیا. کبھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا, کبھی کسی یتیم کی بھی مدد کی, اور پھر کی تو کیسے کی, ریاکاری سے کی. ہم تو 5 روپے دے کر بھی اپنا اعلان سننا چاہتے ہیں. آئے کاش کیسے وہ لوگ تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رات کے گپ اندھیرے کے اندر جا کر اندھی بڑھیا کے گھر میں پانی کے مٹکے بھر کے آ جایا کرتے, اور رہے مولا علی اللہ اکبر. آپ کے شہادت کے 3 دن بعد حسنین کریمین نے ایک سفر کے دوران جنگل کے اندر ایک کٹیا دیکھی, وہاں آپ تشریف فرما ہوئے. اس نبینے بندے نے یوں کیا, خوشبو تو میرے محسن کی ہے, لیکن 3 دن تک وہ آیا کیوں نہیں. آپ نے پوچھا کون, اس نے کہا تم کون ہو. خوشبو تو میرے محسن کی ہے, تم کون ہو. آپ نے کہا میرا نام حسن ہے, میرا نام حسین ہے. کہا ہاں
ایک ہستی آیا کرتی تھی، مجھے کھانے پینے کا انتظام اور کپڑوں کا انتظام کرتی تھی، تم دونوں سے خوشبو اسی کی آ رہی ہے، نام اس کا علی ہے، کہا اسی کے ہم بیٹے ہیں۔ بچیاں تک نو خبر نہ ہون دیتی راتی کیڑی نیکی کر رہے ہیں، اور اسی ساڑھے کو پوچھا جائے گا کہ مہربانی فرماؤ گلاں کتنیاں ہو گئیاں؟ چوتھی تساں دسنی ہے۔ ہائے 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 ان حب اہل البیت، چوتھا پوچھا جائے گا کہ تو نے اہل بیت سے محبت کی یا نہیں کی۔ جدوں حضور نبی پاک نے یہ گل کی، ذرا کان کھول کے سن لو کلیجے دے ٹکڑے ہو۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ہو علامت حبکم، صحابہ اکرام نے عرض کی حضور آپ کی اہل بیت کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ تو ادھر دائیں طرف مولا مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضرب بیدیہ علی منکب علی، آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت کی علامت یہ بیٹھی ہوئی ہے علی ابن ابی طالب۔ بولو سارے، بولو سارے۔ تو میں نے آپ کو بتلا دیا اصحاب سے بھی منڈ کے محبت کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پر بھی جان قربان، سیدنا عمر فاروق پر بھی جان اچا کولو قربان، سیدنا عثمان غنی پر بھی جان اور مولا علی پر بھی جان۔ تو نہ رافضی رہنا ہے نہ خارجی رہنا ہے، سنی رہنا ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری آج کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں جتنے بھی حضرات علماء ہوتے ہیں ان کا آخر میں تقریر کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں کچھ حضرات اپنا اپنا معمول ہوتا ہے نا، پہلے ہی کر دیتے ہیں، میں پٹھا جا آیا کوئی آخر کوئی۔ میں حضرت صاحب قبلہ عالم فخر العلماء، یاد اسلاف، عالم نبیل، فاضل جلیل، استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسی تعالی اللہ تعالی عمرہ و نفع اللہ المسلمین بفیوضہ و مد اللہ تبارک و تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین۔ آپ دی خدمت اس میں گزارش کراں گا کہ آپ جس طرح ہمیشہ میں نے دعاواں یاد رکھتے ہیں آئندہ بھی اس طرح دعا یاد رکھیں، اور اے بھی نال دعا دے میں اس دعا دے میں قابل کو نہ، لیکن پھر بھی عرض کردہ ہوں صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہو، اس ادارے کے معاونین کو بھی ترقیاں نصیب ہوں۔ الدال کا فاعل ہی نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ نیکی کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، مال و دولت دی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اتنی عزت و عظمت علماء کی سننے کے بعد ان کا کام ہے کہ اگر وہ خود علماء نہیں ہے تو اپنے بچوں کو علماء بنائے، اپنے بانجوں کو بھتیجوں کو علماء بنائے اور ناموس رسالت کا محافظ بنائے، فائدہ ہوگا۔ یہاں کثیر علماء موجود ہیں، ابھی جو جلوہ گر ہوئے ہیں، خطیب اہل سنت بھی ہیں، خورشید ملت بھی ہیں، عالم نبیل بھی ہیں، فاضل جلیل بھی ہیں، دیگم اسلام بھی ہیں۔ لفظ میرے پاس تھوڑے ہیں، مقام ان کا زیادہ ہے۔ میری مراد حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے، ان کا آنا اللہ میرے لیے باعث برکت بنائے اور اس مجمع کو آپ سے وجوز و برکات نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحب قبلہ اور پتہ نہیں توڑے کتنے سنگی نے جنہ دا میں نوں اسماء مستحضر نہیں، ایک دا میں شکریہ ادا کردہ ہوں اور آپ سب سے دعاؤں کا ملتجی بھی ہوں اور خواستگار بھی ہوں، نگاہوں کا طلبگار بھی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وما توفیق حضور عرض کرنی ہے، حضور بابا جی سرکار اجازت فرما دیجئے کہ علماء کی دستار آپ کے ہاں جی فوراً ابھی دستار کے لیے آپ بھی جلوہ کریں۔ قبلہ استاد گرامی ڈاکٹر صاحب اور قبلہ شاہ صاحب مفتی صاحب۔